الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 246 سے آج ہم انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز کریں۔ ہم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کر لی تھی، لیکن چونکہ گزشتہ کلاس میں ہماری گفتگو اس پر نہیں ہو سکی تھی، تو آج پھر انشاءاللہ ادھر سے ہی ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کہ گزشتہ کلاس میں ہم تلاوت کر چکے ہیں، تو ہم ڈائریکٹلی شروع کریں گے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے ان کے لیے مقرر کردہ نبی سے، ابعث لنا ملکن، آپ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو انہوں نے کہا کہ امکان ہے یا قریب ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال کو لکھ دیا گیا تو تم قتال نہیں کرو گے۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جب کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی بیٹوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو پس جب ان کے اوپر قتال کو لکھ دیا گیا، تولوا، تو پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑے ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بخوبی علم رکھتا ہے ظالموں سے، یعنی ظالموں کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قتال کا حکم دیا تھا، اور اس طرف ابھارنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی کہ انسان کو موت کسی بھی جگہ آ سکتی، تو موت سے بھاگنے کے لیے یا موت سے ڈر کر اللہ کے راستے میں قتال نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، اس کی کوئی توجیہ نہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے ان سب کے سب کو مرنے کا حکم دیا، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ بھی کیا، اور اس پر تفصیلاً ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو حکم دیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور پھر ساتھ میں کہا کہ مال سے بھی، جان سے بھی اور مال سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اللہ اس کو قرض حسنہ کے طور پہ قبول کرے گا اور اس کو بڑھائے گا۔ اب فرمایا کہ قتال کی طرف ہی، یعنی ابھارنے کے لیے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کرنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوئے، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ تم سابقہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے دین سے پھرنے کے لیے اور عمل نہ کرنے کے لیے وہ بہانے تراشتے تھے، اور مختلف اوقات میں مختلف باتیں کرتے تھے، دعوے بڑے بڑے تھے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تھا تو پھسل جاتے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر ہم اپنے لیے راہ متعین کریں کہ ہم کس جانب ہیں، ہم بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں جھوٹے بننے والوں میں ہیں، یا حقیقتاً عمل کرنے والوں میں۔ تو اب فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جہاں قرآن مجید میں الم ترا ایسے موقع پہ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کر رہے تھے۔ اب یہاں سے پہلے کچھ بات حذف کر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علیحدہ سے مذکور ہے، تو واقعات کو تسلسل میں رکھنے کے لیے میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرما دی تھی اور فرعون غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اب ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اب
جہاد کا رستہ رکھا ہے اور تم جاؤ اور فلسطین کا جو تمہارا اصل علاقہ ہے جہاں وہاں پر قوم عمالقہ جو ہے نا وہ رہتی تھی. یہ عمالقہ جو تھے یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر جہاد کرتے ہوئے اس جگہ کو فتح کرو, اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے تمہیں یہ جو تمہارا ارض مقدس ہے وہ واپس مل جائے گی. اب یہ کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر قتال کریں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو اتنی سخت قوم ہے, ان فیہا قوما جبارین, وہاں پر تو بڑے جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک طویل عرصہ جب کوئی قوم غلام رہتی ہے تو اس کے اندر سے جو حمیت ہے اور غیرت ہے وہ بھی مر جاتی ہے, اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی موجود ہے, فرعون جیسے ظالم سے نجات مل چکی ہے, اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرعون کو نیل میں غرق کر دیا. اب بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مدد کرے گا اور ہمیں فتح مل جائے گی. کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر یہ کام کر لیں. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے اوپر احسان فرماتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے بن مانگے اللہ کی طرف سے خاص طور پر عطا ہو جاتی ہیں, لیکن اس سے آگے جب ایک خاص مرحلے پر قوم پہنچ جاتی ہے نا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دعووں میں اب خود سچے ہو کر دکھائیں اور عمل کر کے دکھائیں. پھر اللہ اس تھوڑے عمل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, تھوڑے سے لوگوں کو بھی اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, بنی اسرائیل کو آزادی ملنے تک کا جو وقت ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں. اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زمین میں جو لوگ بہت کمزور ہیں ہم ان کی مدد کریں, ان پر احسان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر سارا واقعہ قرآن میں جا بجا مذکور ہے, ہم سب ہمارے علم میں ہے. تو فرعون سے نجات تک کا جو وقت ہے وہ سارے کا سارا احسان ہی احسان, کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, نہ ان کو قتال کا کہا نہ کچھ کہا. فرعون کے غرق ہونے تک اور آزادی ملنے تک ہر چیز پکی پکائی ان کو ملی. اب اس کے بعد جب یہ مطالبہ آیا کہ جی قتال کرو تو کہنے لگے اب تو ہم نہیں کر سکتے, ہم تو یہاں بیٹھے. ان کی اس نافرمانی کے پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو صحرائے سینا کے اندر 40 سال کے لیے جو ہے نا وہ بھٹکا دیا. انہا محرمۃ علیکم 40 سنۃ, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ اب 40 سال تک تم جو ہے نا یہاں بھٹکتے رہو گے, تمہیں رستہ ہی نہیں ملے گا کہ تم ارض مقدس کی طرف, فلسطین کی طرف جا سکو. تو یہ اب صحرائے سینا کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے تھے. اب وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ جی تپش بڑی ہے, تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے جی دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے سایہ کر دیا, من سلوا کھانے کے لیے دے دیا, اور زمین سے 12 چشمے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا کہ جی آپ پتھر پر مارے, وہاں سے پھوٹ پڑے, اور کھانے پینے کا سب چیزوں کا انتظام ہو گیا. اب اللہ نے ایک نیا حکم یہ دیا, اچھا چلو قتال نہیں کرتے, کچھ نہیں کر سکتے, سایہ بھی مل گیا, کھا پی بھی رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اللہ کا شکر ہی کر, عبادت ہی کر کے دکھا دو. وہ بھی نہیں یہ کرنے کو تیار تھے. تو یہ حرکتیں تھیں ان کی. اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے فوت ہو. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا. یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نبی کون تھے جن سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا. بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے, لیکن کون تھے ایگزیکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں ہمیں نہیں پتہ چلتا, اور نہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ضرور پتہ ہو. اصل تو وہ عبرت ہے جو ان آیات سے پتہ چلتی ہے. اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو یہ ان کو یعنی ایک طرح سے احساس ہوا کہ جی ہم نے تو اس وقت انکار کر دیا تھا, تو اب جو ہے ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی سلطنت کے قیام کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور ان آیات کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک بھی ان لوگوں کی تھی جو بنی اسرائیل کے سردار چودھری قسم کے لوگ تھے. اور کیوں تھی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے, اس لیے نہیں کہ ہم نے ایک ظلم کیا تھا اور اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو اب ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں, بلکہ ان کی باتوں سے آگے وہ باتیں آئیں گی, ابھی انہی آیات میں آگے آئیں گی, وہ تفصیل آئیں گی. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ ہم یہ مطالبہ کریں گے تو اللہ ہمیں میں سے کسی کو بادشاہ بنائے. ٹھیک ہے, ہمیں
بادشاہت مل جائے گی۔ ہم جو ابھی صرف چودراہٹ کرتے ہیں، ہم حقیقی طور پر کسی زمین کے کسی سلطنت کے مالک بن جائیں گے، اور نتیجتاً یہ کہ جی یہ بنی اسرائیل سارے ہماری رعایا ہوں گے اور ہم بادشاہت کریں گے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے مطالبہ شروع کیا اپنے نبی سے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے کسی ایک بندے کو بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کے راستے میں اس کے قیادت میں قتال کریں گے اور جا کر اس قوم سے لڑیں گے۔ اب ان کے نبی نے چونکہ عادتیں تو ان کی دیکھی ہوئی تھیں اور پہلے بھی پتہ تھا، ان کو کہا کہ بھئی بات یہ تم یہ مطالبے تو کر رہے، لیکن اگر تمہارے ان مطالبوں پر تم پر قتال اب دوبارہ فرض کیا گیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تو قاتل، تم قتال کرنے والے نہیں ہو۔ تو اب آگے سے کہنے لگے کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ ہم اپنے اتنے عرصے سے زمین سے دور کیے گئے ہیں، اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، کتنی عرصہ ہو گیا کہ ہمیں آزادی کے بعد بھی دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ہماری زمین ہمیں میسر نہیں آئی، ہم صحراؤں میں پھر رہے ہیں، ہمارے نسلیں جو ہے وہ ہم سے دور ہو چکی ہیں، تو ہم تو ضرور قتال کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس مطالبے پہ فلما کتب علیہم القتال، ان پر جب قتال فرض کیا گیا پھر ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ پھر گئی، تولوا الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑے سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کے بارے میں بڑا اچھا جانتا ہے۔ اب ہوا کیا، یہ یعنی مزید تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو نبی بنا کر مبعوث کیا، یعنی طالوت کو تمہارا نبی بنایا، تمہارا بادشاہ بنایا۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہمارے اوپر، یعنی یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مقرر ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس کے مقابل بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہ ہی یہ مالی طور پر کوئی وسعت دیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، تو عام سا بندہ۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی ان کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو یعنی طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے بڑھایا ہے علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع علم والا ہے۔ اب ان کے مطالبے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اللہ نے پھر اگر قتال کرنا ہی ہے اور ایک بادشاہ چاہیے تو طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت کون تھا؟ طالوت بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو عام بندہ تھا، غریب آدمی تھا، لیکن فراست والا آدمی تھا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی کوئی خوبصورت نہیں تھی، واللہ عالم، کیونکہ وہ اسرائیلی روایات ہیں، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے نہ تکذیب کر سکتے۔ اب جب اس کے متعلق یہ بات پتہ چلی کہ آئندہ سے تمہارا بادشاہ طالوت ہے، تو ان کے ساری امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ ہم اس کے مقابل بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ کس نے بتایا کہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں؟ انسان کا فخر، غرور، تکبر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ میرے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ کسی میں نہیں پائی جاتی، یہ انسان کو جس جگہ پہنچاتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں پہنچاتی۔ ابلیس کو بھی جس چیز نے ابلیس بنایا ہے وہ یہی، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو جس بھی بندے کو یہ خیال آئے نا کہ فلاں سے میں زیادہ بہتر ہوں، فلاں سے میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ شریعت نے وہ حق بیان نہیں کیا۔ ایک ہے کسی چیز میں شریعت نے حق بیان کیا، آپ کہتے ہیں جی اس میں تو میرا حق ہے، مثلا وراثت کا کوئی حق ہے، شریعت نے بیان کیا یہ آپ کا حق بنتا ہے، تو پھر تو ایک علیحدہ بات۔ لیکن جہاں پر شریعت نے کوئی چیز متعین نہیں کی، وہاں پر کسی کے متعلق یہ سوچ کے بیٹھنا کہ یہ حقدار نہیں ہے میں زیادہ حقدار ہوں، یہ بنیادی طور پر خراب سوچ ہے اور ابلیسی سوچ ہے، اور یہی انسان کو بہت زیادہ تباہی کی طرف لے کر جاتی۔ حسد کیوں منع ہے؟ حاسد کون ہوتا؟ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے
کہ یہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے یہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کا حقدار تو میں ہوں، یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب یہ ہونا چاہیے کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ کیوں میرے پاس کیوں آ جائے؟ میں زیادہ باصلاحیت ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میری شکل زیادہ سونی ہے، میرا قد کاٹ زیادہ اچھا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میری گفتگو زیادہ اچھی ہے، میرا خاندان زیادہ اونچا ہے۔ یہ سب نہ بھی ہو تو میں اپنے تئیں اچھا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں یہ کس بات پہ اکڑ رہا ہے، تو وہ اپنے اندر یہ اپنی کسی چیز بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی نہیں بس میں ہوں۔ ہم ایک مرتبہ ایک کسی قضیے کے اندر میں اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عزیز صاحب جو ہیں، ہمیں جو ہے نا فیصل بنا دیا گیا کہ جی آپ فیصلہ کر دیں اس معاملے۔ کچھ لوگوں کے معاملات تھے آپس میں، ہم بیٹھ کے ان کے معاملات سوچنے لگے، تو ایک بندے کو ان میں سے جن کے آپس میں جھگڑا تھا بلایا، تو اس کو ساری بات چیت اس کی سنی نا، وہ سارے الزامات تھے دوسرے کے اوپر نا، بدگمانی اور اسی طرح کی باتیں، جی یہ میرے خلاف یہ سازش کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ساری بات چیت سننے کے بعد بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب اس کو کہنے لگے اگر میں تمہاری ساری بات مان بھی لوں کہ فلاں بندہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، ایک بات مجھے سمجھا دو تو میں ساری بات مان لوں گا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اپنا تم اب زندگی میں سٹیٹس، معاملات، سارا کچھ دیکھو کہ تم کہاں پر ہو اور جس بندے کے متعلق بات کر رہے ہو وہ کہاں پر ہے۔ تمہارے خلاف یہ سازشیں ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ تمہارے پاس وہ ایسی کون سی چیز ہے جو لے کر چلا جائے گا یا جس کی وجہ سے وہ تمہارے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا کوئی کام کرنے کی۔ یہ ایک بندہ ہے وہ دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے، چاہتا ہے جی مجھے مل جائے، تو تیرے پاس ہے کیا ہے کہ بھائی جو اس کے تمہارے خلاف کوئی سازش کرے؟ اچھا اس کے پاس تھا کچھ بھی نہیں، نہ یہ بیان کرنے کو تھا کہ یہ فلاں بندہ اگر میرے خلاف سازش کرے گا تو یہ مجھ سے لے گا کیا، نہیں جی بس یہ میرے خلاف سازش کرو۔ بھائی جسٹیفائی تو کرو، سوچو تو صحیح کہ فلاں آپ کے خلاف سازش کیوں کرے گا۔ کچھ لوگ اپنے تئیں ایویں ہی اپنے آپ کو نا یعنی کچھ سمجھتے ہیں جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی ایک پھونک ہوتی ہے جو اس نے انسان کے اندر بھری ہوتی ہے۔ سب سے جو اخلاق کی برے اخلاق میں سے جو چیزیں انسان کے اندر سے نہیں نکلتی نا، جو جڑ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر سے کھرچ کے نکالنی پڑتی ہے، یہ نہیں نکلتی۔ بندہ ہنس مکھ ہو جائے گا، بندہ خرچ کرنے والا ہو جائے گا، بندہ بہت ساری چیزوں پہ شاید کسی کو معاف کرنا شروع ہو جائے گا، بہت ساری اچھے اخلاق کی عادات اپنا لے گا، لیکن یہ جو خناس ہے نا، یہ اتنا دل کے اندر جڑ پکڑ کر بیٹھتا ہے کہ اس کو بار بار کھینچ کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ نہیں جاتا۔ کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ سمجھتے ہیں میں نے اپنے اندر سے بالکل میں ختم کر دی ہے اور میں اب جو ہے نا بالکل اللہ کا بندہ بن گیا، اور میں نے یہ بات نہیں سوچنی، بہت اچھے لوگ ہیں سارے، اور میں جو ہے نا کسی کو حقیر نہیں جانوں گا، کسی کو فلاں نہیں کروں گا۔ کچھ ہی دن کے بعد ذرا سا کچھ ہوتا ہے اور ہم نا کسی کا گریبان پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کہنے والا، تو کون ہوتا ہے ہمارے سامنے آنکھ اٹھانے والا، تم کون ہوتے ہو کہ جی یہ بات تم کر سکتے ہو، تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم میرے سامنے اس طرح بول سکتے؟ اور ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ جی ہم تو وہیں اسی گڑھے کے اندر، اسی جو ہے نا تیزابی سوچ کے اندر ہے جس نے ہمارا مت مار کے رکھی ہوئی۔ تو یہ کہنے لگے انا لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کی اپنے مطالبے پہ اللہ کی طرف سے نبی آ کر بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اور ایک دم سے سوچ یہ کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں، اللہ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم حقدار ہیں۔ یعنی میں اللہ کو بتاؤں نعوذ باللہ کہ میں ہوں جس کو تجھے بادشاہ بنانا چاہیے تھا، تو نے غلط کر دیا ہے، یہ سوچ ہے۔ اور ہمیں اگر میں یہ لفظوں میں یہ بات کہوں کہ اللہ نہیں تو نے غلط کیا ہے، یہ میں ہوں جس کو یہ منصب ملنا چاہیے تھا، تو کیا کر رہا ہے، تو ہم فوراً توبہ استغفر اللہ کہیں گے، یا اللہ معاف، توبہ، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ لیکن عملاً کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ عملاً کیا ہم نہیں سوچتے کہ جی یہ تو اس قابل کدھر سے ہو گیا؟ اور ہم دوسروں کو تو کہہ دیتے ہیں فوراً، اور تم کدھر سے آئے اس بات؟ یہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام کیسے دے دیا، اللہ کی کو غلطی لگ گئی ہے، ہمیں، میں ہوں، مجھ تک یہ بات آنی چاہیے۔ اب نبی نے ان کے سامنے واضح کی چند باتیں کہ جی اللہ رب العزت نے، تم پوچھتے ہو نا کہ اس کو بادشاہ کیسے بنایا، تو اللہ رب العزت نے بادشاہ اس طرح بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ اصطفاہ، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اگر تمہارے نزدیک کسی کو بادشاہ بنایا جانا چاہیے تو یہ اختیار کس کا ہے؟ جس کا اختیار ہے اس نے یہ اختیار ایکسرسائز کیا ہے، اور وہ اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا امیر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، اس کی اطاعت کرو، خواہ وہ ناک کٹا حبشی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے اس کو بادشاہ دے دیے، اس کو تمہارا امیر ذمہ دار بنا دیا ہے، پھر اطاعت ہی ہے۔ پھر یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا فلان ہے، اس کا یہ ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، اس کا یہ نہیں وہ۔ جب وہ ایک چیز کسی کو میسر آ گئی ہے اور آپ کے سامنے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے تو پھر اس کو ماننا ہے۔ تو ان اللہ اصطفیٰ علیکم، پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو چنا ہے۔ اور یہ بات مزید واضح بھی کی کہ اللہ رب العزت کو جو چناؤ ہوتا ہے نا، وہ بیکار کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ نے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں بھی رکھی۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو زیادہ کیا ہے، بڑھایا ہے۔ کس چیز میں؟ علم کے اندر بھی اور جسمانی قوت کے اندر بھی۔ یہ دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے کس کو بیان کیا؟ علم کو، پھر ظاہری قوت کو، اس لیے کہ علم ظاہری قوت سے بڑی چیز۔ تو اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ، اور اس چنے ہوئے بندے کے اندر یہ دو صلاحیتیں ہیں۔ ایک اس کے پاس علمی صلاحیت ہے، دوسرا وہ جسمانی طور پر بھی بادشاہ بننے، قیادت کرنے، قتال کرنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے، ان سب میں مہارت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کا چناؤ کرتے ہیں تو اس کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے مخلوق میں بھی اگر ہمیں کبھی کسی کو کوئی چیز جب کہیں چننے کا موقع مل جائے، کہیں کوئی ایسا کوئی اختیار ایکسرسائز کرنے کا موقع مل جائے کہ ہمیں چننا ہو کہ کس بندے کو ذمہ داری دی جائے، تو اس کے اندر صلاحیت بھی علم بھی دیکھنا چاہیے اور صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر علم تو ہوتا ہے، صلاحیت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، صلاحیت تو ہوتی ہے کام کرنے کی لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا، علم کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بات جان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر جو ہے نا ذمہ داریاں لگایا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، ان کی صحابیت پہ اور ان کے مقام مرتبے پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ذمہ داریاں لگا رہے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ کے رسول آپ سب کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، کوئی ذمہ داری مجھے بھی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر انک رجل ضعیف، ابو ذر تم نا اس معاملے میں کمزور انسان، تم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے یہ ولی جو میں اس وقت تقسیم کر۔ اور پھر آپ نے ان کو یہ کہا کہ اگر تمہیں دو بندوں میں بھی یعنی دو بندے ہوں اور ان میں سے بھی ایک کا تمہیں ذمہ دار بنایا جا رہا ہو نا، تب بھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھنے کی بھی ہے، اگر ہم کسی جگہ بیٹھیں، کسی تنظیم میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی گھر پہ، خاندان میں، قبیلے میں، کہیں پہ بھی، اور وہاں پر کوئی بڑا کچھ ذمہ داریاں تفویض کر رہا ہے اور وہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اہانت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتا نہیں، بلکہ اس کام کی ممکن آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہر چیز کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ہر چیز کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہو سکتی۔ کتنے ساتھی ایسے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیوٹی تو یہ لگائی ہے، میری یہ کیوں لگا دی، فلاں کا تو سٹیج پہ کھڑا کیا، مجھے دروازے پہ کھڑا کر دی، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہمیں فلاں جگہ بھیج دیا، یہ یار کچھ زیادہ سکا ہے فلاں اس کا کہ جی یہ جو ہے نا ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور میں نہیں ہوتا، اس کو تو تقریر کرنے کا کہتے ہیں اور مجھے کبھی نہیں یہ کہا، اس کو تو پریزنٹیبل بناتے ہیں اور مجھے نہیں کہا۔ یہ سارے شیطانی وسوسے۔ اصل کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ایسا ان پٹ خیر کے کام میں ڈال دے جس سے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بن جائے۔ وہ بیک سٹیج ہے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ہے، وہ برتن مانج کے ہے، وہ کچھ کر کے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، کتنے ہی پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں شاید میری طرح سٹیج پر بیٹھ کر بولنے والا اللہ کے نزدیک وہ اجر نہیں اس نے کمایا ہوگا
جو اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کے لیے بیک سٹیج برتن کی ترتیب لگانے والے اور کھانا تقسیم کرنے والے کسی کو اللہ نے دیا ہو کہ اس کی کوئی واہ نہیں ہو رہی، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور شاید تھینک لیس جاب بھی ہے، کوئی اس کو دھکا مارے، کوئی اس کو کہے کہ جی تم نے مجھے نہیں دیا. اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا پروگراموں میں، کوئی کچھ کہہ دے کوئی کچھ کہہ دے، لیکن وہ لگا ہوا اخلاص کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جو ہم فوراً دل چھوٹے کر لیتے، یار اس نے مجھے نہیں پوچھا، مجھے نہیں کہا، میرے اندر کیا کمی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. جو اوپر بیٹھا ہے اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، وہ پرکھ رہا ہوتا ہے کہ کس ساتھی کے اندر، کس کے اندر کون سی صلاحیت، کس کو کیا کام کہنا چاہیے. اگر اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کام نہیں پتا نا، تو پھر تو وہ اوپر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں کہ وہ بیٹھے، اس کو یہی نہیں پتا کہ کس بھائی سے کیا کام لینا ہے، کس ساتھی سے کیا کام لینا ہے، کس کے اندر کیا پوٹینشل ہے، یہ کیسا لیڈر ہے. تو یہ باتیں. ایک اور بات بھی یہاں پر سمجھ لینی چاہیے، کسی کام کی ذمہ داری کے لیے جو کمپیٹنسی ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اہلیت ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں امانت ضائع کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے، تب تم فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا. کیوں؟ جو بندہ ایسے منصب پر آ کر بیٹھے گا جس کو ادا کرنے کا، جس کی اہلیت اس کے اندر نہیں، وہ تباہی پھیرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جی جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس جگہ میں پوٹینشل نہیں. اردو کا ایک محاورہ ہے نا، بندر کے ہاتھ میں استرا دے دی. استرا تو استرا ہوتا ہے، وہ اگر کسی صحیح حجام کے ہاتھ میں آئے گا تو حجامت بنائے گا، بال صحیح طرح کاٹے گا، سارا کچھ کرے گا. بندر کے ہاتھ میں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ خود بھی زخمی ہوگا، کسی سامنے والے کو بھی زخمی کرے گا. اس کے اندر اہلیت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہوئے اہلیت نہیں دیکھتے. ہم اوپر ملکی سطح پر بھی دیکھ لیں، اہلیت دیکھنے کے بجائے کیا دیکھتے ہیں؟ کون ہے جو تھانے کچہری سے ہمارے معاملات سیدھے کرا کے دے گا؟ کون ہے جو ہمیں ناجائز فیورز دے گا؟ کون ہے میری برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا دوست ہے، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے. اہلیت نہیں دیکھی جاتی. تو یہاں پر اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جس کو بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے چنا ہے، اور اللہ کا چناؤ بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کے چناؤ میں اللہ نے اس کا علم بھی دیکھا ہے اور اس کی صلاحیت بھی دیکھی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اب فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا اس بات کو دوبارہ سے ان کے اندر پختہ کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ اپنی زمین کے اندر بادشاہ جس کو چاہے دے دے. اور واللہ واسع علیم، اللہ بہت بڑے وسعت والے علم والا ہے. اب جب یہ بادشاہت مل گئی تو کرتے نہ کرتے وہ نہیں، چاروں نہ چار ماننا تو پڑا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بقیہ وہ چیزیں ہیں اس میں سے جو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، تحملہ الملائکہ، جس کو ملائکہ فرشتہ نے اٹھا رکھا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب چونکہ وہ بار بار اعتراض کر رہے تھے تو نبی نے یہ بات بھی بتائی کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اب تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن غائب ہو گیا تھا. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے واپس لے لیا تھا. اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ متروکہ چیزیں تھیں، آپ کے آل کی کچھ متروکہ چیزیں تھیں. اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح وغیرہ ملی تھی نا، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پر گئے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے کچھ احکامات
لوح کے اوپر، جیسے تختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھے ہوئے دیے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے غصے میں وہ الواح ایک طرف پھینکی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں اور داڑھی کے بال سے پکڑ لیا۔ تو یہ جو الواح تھی نا، بعض روایات کے مطابق، لیکن چونکہ وہ بھی اسرائیلی ہی ہیں تو واللہ اعلم کہ ان کے مطابق جو ہے یہ تابوت سکینہ کے اندر وہ الواح بھی تھی۔ اور یہ تابوت سکینہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اس تابوت کی موجودگی میں ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر فضل یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کی نصرت اور تائید کا یقین رہے گا، کیونکہ اس تابوت کو اٹھایا ہوا ہی فرشتوں نے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے تمہاری نصرت اور مدد کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اوپر سکینت اتار دے۔ اور جنگ کے وقت معلوم ہے ایک بڑا اضطراب ہوتا ہے، ایسے میں اگر دلوں کے اوپر سکینت آ جائے، ٹھنڈک آ جائے، دل قرار پکڑ جائیں تو مضبوطی کے ساتھ دشمن کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کے لیے یہاں اضافہ کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے لیے جب یہ تابوت سکینہ میسر آیا تھا تو بعد کے وقتوں میں جب یہ بنی اسرائیل پھر سے نافرمانیوں کی طرف چلے گئے، یہ تابوت سکینہ اللہ نے ان سے پھر لے لی۔ جس طرح ہیکل سلیمانی ٹوٹ گیا تھا، اس طرح یہ تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا۔ موجودہ دور کے جو زائنسٹ ہیں نا یا صہیونی جو ہیں، وہ جن باتوں کا انتظار کر رہے ہیں ان میں سے ایک تو مسیح کا آنا ہے، یعنی مسیح دجال، کیونکہ ان کا تو دجال ہے جو مسیح ہے۔ دوسرا وہ انتظار اسی تابوت سکینہ کے ملنے کا کر رہے ہیں، اور ان کے عقیدے یا کتابوں کے مطابق یہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کہیں دفن ہے۔ اور یہ جو ہم کچھ عرصے کے بعد خبر سنتے نا کہ اسرائیل نے دوبارہ سے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی شروع کر دی، یہ کھدائی اصل میں اس مقصد کے لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ نیچے کہیں دفن ہے، اور جب وہ ہمیں مل جائے گا تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن ہمیں تابوت سکینہ مل جائے گا اس کے بعد جو ہمارا مسیح ہے وہ آ جائے گا اور بس ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے اندر ہماری جو بادشاہت ہے اس کے قیام میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ تو چونکہ یہ تابوت سکینہ جب ان کے پاس موجود تھا تو یہ وعدہ تھا کہ اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد تمہارے ساتھ آ گئی، یہ ایک نشانی کے طور پہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اب فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکل پڑا طالوت اپنے لشکروں کی ترتیب دے کر، قال، تو اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، یقیناً اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو پس جس نے اس سے پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس کو نہیں چکھے گا، فإنہ منی، تو یقیناً وہی مجھ سے ہے، الا سوائے یہ کہ من اغترف غرفۃ بیدی، جو کوئی ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ کے اس چلو سے پی لے، یعنی ایک آدھ کوئی گھونٹ جو ہے پی لے، فشربوا منہ، تو پس انہوں نے پی لیا اس سے، الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑوں میں سے ان میں سے، فلما جاوزہ، تو پس جب وہ ان سے متجاوز ہوئے یعنی اس کو کراس کر لیا، ہوا والذین آمنوا معہ، وہ بھی یعنی طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ لوگ، قالوا، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج جالوت اور اس کے لشکر کا ہمارے مقابل کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ قال الذین یظنون، ان لوگوں نے کہا جن کو یہ گمان تھا یا یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ یقیناً وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ، تھوڑا گروہ، ایک بڑے کثرت والے گروہ کے اوپر اللہ کے اذن سے غلبہ پا جاتا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جب یہ قتال کے لیے نکلے تو لشکر لگ گیا، جو ہے نا وہ لشکر کی صف بندی ہو گئی۔ دوسرا جو دشمن کا جو بادشاہ ہے اس کا نام جالوت قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، تو طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، جالوت عمالقہ کا بادشاہ ہے، اور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا آگے دوسری جگہ تذکرہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پہ وہ موجود تھے، اور چونکہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا تو اس کی بنا پر بعد میں ان کا شہرہ ہو گیا، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہت مل گئی۔ ایک واقعہ اسرائیلی روایات میں بھی ہے، وہ بھی چونکہ نہ اس کی تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، لیکن چونکہ اسی
معنی اور مفہوم میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ طالوت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا نا، اس کو میں اپنی بادشاہت میں سے نصف بادشاہت بھی دوں گا، اور جالوت کی ایک بڑی مشہور بیٹی تھی تو اس کی شادی بھی جالوت کی بیٹی سے کروائی جائے۔ تو قرآن صلات کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، تو اس کی بنا پر طالوت کی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد ساری بادشاہت، اور جالوت کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی، یعنی وہ سارا جو انتظام و انصرام تھا بنی اسرائیل کا وہ سارا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، اور داؤد علیہ السلام سے پھر سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ جو یعنی یہودیت کی تاریخ میں جو ان کا سنہری دور ہے نا، اور یہ واحد دور ہے جب وہ ان کا پوری تاریخ میں جب وہ یعنی پوری یعنی ایک حکمرانی پہ ایک بادشاہی کے ساتھ بڑی تم تراک کے ساتھ رہے ہیں، وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ اس سے پہلے بھی رلے کھلے ہی رہے ہیں، اور اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت ثبت کر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جی تم دنیا میں 2 مرتبہ فتنے کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے، اور وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو وہ تاریخ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے شروع میں، ٹھیک ہے نا، وہ ان آیات کا تذکرہ ہے، تو وہاں انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اس جو یہودیت یا یہود کی جو تاریخ میں سے یہ بعد کا جو عرصہ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اب جب لشکر کی ترتیب لگ گئی تو طالوت نے ایک اور بات ان کو کہی، اور وہ یہ کہی کہ جی اللہ رب العزت راستے میں تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فلسطین کی جانب جا رہے ہیں اور یہ صحرائے سینا میں سے گزر کے جا رہے ہیں، تو اوبیسلی صحرا سے کا سفر بھی، پیاس بھی، سب کچھ۔ آگے جب پانی آئے گا تو فوراً سے لوگ پانی پہ ٹوٹیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں صبر کا امتحان ہوگا، اس لیے کہ آگے دشمن کے مقابل ڈٹنا تو اور زیادہ صبر کا کام ہے۔ تو اللہ نے ایک امتحان رکھا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ تم نے پانی دیکھ کر پانی پینا نہیں، صبر کرنا ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، سوائے یہ کہ بالکل ایک چلو میں سے اٹھا کر بس زبان، یعنی انسان کا حلق بہت سوکھ رہا ہو تو وہ حلق کو گیلا کر لے، اتنی ایک اجازت ہے، اس سے کے علاوہ پورا یعنی پیاس بجھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو وہی ہوا جو ان کی پرانی حرکتیں تھیں، ان کی اکثریت نے پانی پی لیا، پیچھے جو بچے وہ بہت تھوڑے سے تھے۔ بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو پیچھے بچے تھے نا، وہ بدری جو صحابہ تھے نا، ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور طالوت کے ساتھ جو لوگ پیچھے بچے تھے ان کی تعداد بھی 313 ہی تھی۔ اور یہ تھوڑا سا جو ایک گروپ بچا، یہ پھر اہل ایمان کا پکا گروہ تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایمانی قوت کی اہمیت ہے، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، اور متعدد نصوص اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم کثیر، اس وقت تو تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت غصہ ان کا غصہ السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، جس کے جو نظر بہت آتی ہے لیکن وہ ہوتے بلبلے ہی ہیں سارے۔ اگر آپ اس کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں تو وہ اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے، بظاہر ایک جمے گفی نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح تمہاری یعنی تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہماری تعداد کتنی ہے، یہودیوں کی تعداد کروڑ سے بھی کم، 80 لاکھ کے قریب سارے دنیا میں کہتے ہیں یہودی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم کتنے ہیں؟ آپ اس بات کا تصور کر لیں کہ لاہور کی آبادی کتنی ہے اس وقت نئے سینسس میں؟ 2 کروڑ سے متجاوز ہے، بعض کہہ رہے 3 کروڑ کے قریب ہے۔ کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے متجاوز ہے، اور یہودی کتنے؟ 80 لاکھ۔ کوئی ہے کوئی کمپیریزن، کوئی معاملہ؟ لیکن حالات دیکھیں کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا کہ جی اہل ایمان صحیح معنوں میں مومن پکے تھوڑے بھی ہوں، اللہ رب العزت ان پر فضل فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے نا طالوت کے ساتھ، جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، جب وہ آگے بڑھے انہوں نے کہا ہم تھوڑے رہ گئے، کوئی بات نہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی اجازت سے بڑی تعداد کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔
بدر اس بات کا، معرکہ بدر اس بات کا گواہ ہے۔ اور اسی طرح جب جنگ قادسیہ جو ہوئی، مسلمانوں کا لشکر کی تعداد صرف چند ہزار ہے اور کفار کے لشکر کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ اس لیے تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی کفار کے مقابل مسلمان ٹیکنالوجی سے اور تعداد سے نہیں جیتے، یہ تاریخ کی گواہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو۔ تو ہمارا جو سارا ٹائم ایک ذہن بنا دیا گیا نا کہ ہم ٹیکنالوجی میں بڑے پیچھے رہ گئے، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا۔ ہم جب تک اس میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے اور ٹیکنالوجی نہیں اختیار کریں گے اور فلاں نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے نا۔ یہ سائیڈ کی چیزیں، یہ سیکنڈری چیزیں، بیسک چیز کیا ہے؟ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جنگیں جو ہے نا وہ اسباب سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں نظریات سے لڑی جاتی، ایمان سے لڑی جاتی۔ اس لیے جب ایمان موجود ہوتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میدانوں میں اترتے تھے نا تو ان کے مقابل بڑی بڑی سکلڈ قسم کی فوج ہار جاتی تھی، تو بادشاہ نے ایک دن پوچھا اپنے سپہ سالار سے کہ یہ اتنے تھوڑے سے ہیں بھی بدو قسم کے، ان کے پاس اتنی کوئی اسلحہ بھی ایسا نہیں ہے، ہم ان سے ہارے کیوں جا رہے ہیں؟ میری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اگر مرنے کا وقت آئے تو پہلے میرا ساتھی مرے، بعد میں مروں۔ پہلی بات ہے کہ مرنے کا وقت ہی نہ آئے، لیکن اگر آ بھی جائے تو پہلے ساتھ والا مرے پھر میں مروں۔ اور جن سے ہمارا مقابلہ ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں شہید ہوتا ہوں، بعد میں دوسرا شہید۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے تو کہا یہ تھا نا اس کو، کہا تم اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور تم ہمیں کچل کے رکھ دو۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو موت سے اتنا پیار ہے جتنا تم کو اپنی زندگی سے پیار ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی شہادت کی تمنا لے کے آیا ہوا ہے، زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہوا۔ تو یہ جب انسان کے اندر ایمان کا درجہ پہنچتا ہے نا کہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے، لگ جائے بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تب جا کر معاملات بنتے ہیں۔ لیکن جہاں سودے ہونے شروع ہو جائے، جب دنیاوی مفادات پہ سب کچھ بک جائے، وہاں تو پھر معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، اس آیا مبارکہ کے اس حصے سے نا مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اور یہ بظاہر کہنے کو تو ایک مزاحیہ بات، آپ ہنسیں گے بھی، لیکن حقیقت میں ظلم بھی ہے اور ہماری جہالت کی انتہا بھی ہے۔ ہم کشمیر، میرا گاؤں کشمیر ہے، تو کشمیر میں ایک جگہ نا بورڈ لگا رہا ہے، ایک بڑا عرصے تک لگا رہا، اب آگے کسی عقل مند آدمی نے اس کو اتارا ہے۔ اور بورڈ کیا تھا پتہ آپ کو؟ آیت لکھی ہوئی تھی، یہی آیت کا یہ حصہ، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ اور نیچے پتہ کیا لکھا ہوتا؟ من جانب محکمہ بہبود آبادی، یعنی بہبود آبادی والے یہ آیت کا یہ حصہ اٹھا کر اپنے حق میں کوٹ کر رہے ہیں کہ جی بچے تھوڑے پیدا کرو، کہ تم تھوڑے بھی ہوگے تو اللہ کے حکم سے غالب آ جاؤ گے، بڑے لوگوں پہ بھی غالب ہوگے، اس لیے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ کیسی، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا ایسی کتاب و سنت کے ساتھ ایسا تمسخر کرتے اور ایسی جگہوں پر کوٹ کرتے جو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے غضب کی بات، کہ انسان کتاب و سنت کے وہ معانی اور مفاہیم بیان کرنا شروع کر دے جو کتاب و سنت کے معنی مفہوم ہے ہی نہیں۔ یعنی بہبود آبادی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح حدیث اس کے برعکس ہے جو ہم آج کل پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھی مسلمان خاتون کی علامات میں سے یہ بات بیان کی ہے، الودود المولود، جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل قیامت کو اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو یہ اب تو عیب بنی ہے نا، اب تو اس پہ بات کرنا بھی یعنی ایسا ہے کہ انسان کو 100 طرح کی وضاحتیں دے کے اس پہ بات کرنا پڑتا ہے، اتنی ہماری ذہن سازی ہو گئی ہے اس پہ۔ اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کے زیادہ بچوں پہ ہنستا بھی ہے، اتنے بچے پیدا کرایا آپ نے، اوہ اچھا یہ فلاں، اور اس بات پہ ہم ہنستے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کو بالکل ہی نا یعنی بدل دیا گیا، معنی بدل دیے گئے۔ ابھی کلاس سے پہلے جو ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے نا کہ چیزوں کی ڈیفینیشن، تعریف ہی بدل دینا، تو آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے
آج کے دور میں بھی یہ ایک باقاعدہ طور پہ جنگیں جو ہیں نا، جو نظریات کی جو جنگ ہے، اس میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے نظریات کی تعریفیں ہی بدل دیں، یعنی جو چیز اس کے ہاں قابل تحسین تھی اس کو گالی بنا دیں، جہاد کو دہشت گردی کہنا شروع کر دیں، غیرت کو آپ عورت کے حقوق کو سلب کرنا شروع کر دیں، یہ تم تو بڑے دقیانوس ہو، اپنی بیوی کو پردہ کراتے ہو، دقیانوس ہو تم، یہ تمہارے اندر تو جو ہے نا بڑی پوزیسو سوچ ہے تمہاری یار، تم تو یعنی تمہارے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، ہر اچھی چیز کو برا بنا کر دکھا دو اور ہر بری چیز کو اچھا بنا کر دکھا دو۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے لیے بہت سارے اعمال کو مزین کر دیے۔ یہ مزین کرنا کیا ہے؟ کہ بری چیز کو اچھا بنا کر دکھا دیا۔ تو یہ قرآن و حدیث کی ٹرمنالوجیز کو یا احکامات کو بدل کر اپنے مقصد کے لیے اس کو کوٹ کرتے رہنا، اور قرآن و حدیث کا مقصود کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور کہتے رہیں۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور آیت کا حصہ وہ ہے، آپ جس کو دیکھیں اٹھا کر کہہ رہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سختی ہے ہی نہیں بھائی۔ اور بھائی یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ خطاب کفار کے لیے ہے۔ اب اس سیانے دانشور کو یہ نہیں پتا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے کہ کسی مومن مسلمان مرد عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے وہ آگے سے یہ کہے جی میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی کا کوئی قانون اسلام میں موجود نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ قانون میری مرضی والا اس وقت تک حاصل تھا جب تک آپ اس دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ اس دائرے میں داخل ہو گئے تو آپ کے لیے یہ قانون نہیں ہے، آپ کو اس کا اختیار نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں تو پیدائشی طور پہ ہمیں دھکے سے اس دائرے میں داخل کر دیا گیا تھا، میرے تو ماں باپ مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں، تو بھائی نکل جاؤ اس دائرے سے، یا تو یہ کہو نا کہ میں اس دائرے کو نہیں مانتا، بات ختم، میں باہر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، پھر تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح ڈائلاگ کریں گے آپ کیا ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اسلام کے مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے جو فوائد ہیں ان سے بھی بہرہ کرتے رہنا، وہ مسلمانوں والے حقوق بھی اور مسلمانوں والا سٹیٹس بھی انجوائے کرتے رہنا، اور سمجھنا اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر کہ جی میری مرضی ہے، یہ دو رخی ہے، یہ دو نمبری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ کہ میں اس پاکستانی ہونے کے جو حقوق ہیں وہ تو سارے انجوائے کروں گا لیکن میں پاکستانی ہوں نہیں۔ یہ ڈوئل نیشنلٹی والے جو لوگ ہمارے ہاں سارا کچھ کر رہے ہیں ان کو تو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ یار تم تو ڈوئل نیشنلٹی والے، تم کیسے لوگ ہو؟ بڑے دانشور بن کے ہم کہتے ہیں جی یہ لوگ کھاتے پیتے حکمرانی یہاں کرتے ہیں، ساری زندگی یہاں کرتے ہیں، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، جیسے یہ ریٹائر ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، ان کے محلات وہاں پہ، ان کو پاکستان کے ساتھ کیا لگے؟ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا یہی معاملہ اسلام کے ساتھ نہیں؟ کیا یہی معاملہ اسلام کے ساتھ نہیں؟ جہاں تک اسلام سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، مسلمان معاشرے سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، اسلام کا سٹیٹس انجوائے کرنے کی بات ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، اور جیسی اپنی مرضی اور خواہش آتی ہے ہم فوراً دائرے سے باہر نکل کے بیرون ملک جو ہے نا غیر اسلامی رسوم و رواج کے اندر، غیر اسلامی طریقہ زندگی کے اوپر آ کر اپنی گھر بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس معاملے میں ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے دین کی وہ انٹرپریٹیشن جو اللہ نے بتائی ہے وہی قابل قبول ہو۔ ہر بندہ قرآن مجید سے کوئی آیت نکالے اور کہے جی اس کا یہ مطلوب بھی ہے، یہ مفہوم بھی ہے، یہ مفہوم بھی ہے، یا اس معاملے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس معاملے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، یہ سخت گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں مزید اسی واقعے سے متعلق تذکرہ بھی ہے اور آگے کچھ اور باتیں بھی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔